بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بھوک سے حالت بری ہو رہی تھی اور میں چل چل کر تھک چکی تھی، لیکن کہیں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا۔ پریشانی بہت زیادہ تھی، حالانکہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اسی لیے میں نے صرف پانی پی کر روزہ رکھ لیا تھا۔ لیکن اب مزید بھوک برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے، پیٹ میں پانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں گیا تھا، اور آنکھوں کے آگے جیسے اب ہر بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ نہ جانے کب تک اور بھوکا رہنا پڑتا، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے پانی تو پینے کے لیے میسر تھا۔ میں اپنی سوچوں میں پریشان ہوتی ہوئی ایک مزار پر چلی آئی۔ یہاں سے امید تھی کہ کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا، کیونکہ افطاری کا وقت ہونے والا تھا، اور افطار کے وقت سنا ہے یہاں پر بہت زیادہ لنگر ہوتا ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر اس طرف چلی آئی تھی۔ سوچا تھا اپنے لیے کھا لوں گی اور اماں کے لیے کچھ گھر پر لے جاؤں گی، کیونکہ وہ بھی گھر پر بیمار بیٹھی ہوئی تھی، اور اگر آج بھی انہیں کچھ کھانے کو نہ ملتا تو نہ جانے ان کی کیا حالت ہو جاتی۔ اماں کا سوچ کر میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، تاہم میں مزار کے احاطے میں آ کر ایک قطار میں بیٹھ گئی۔ یہاں پر اب افطاری کا انتظام کیا جا رہا تھا، اور سب لوگ افطاری کے انتظار میں قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں خود بھی بڑی بے چینی سے منتظر تھی، کیونکہ اس وقت بھوک سے حالت بری تھی اور روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن مغرب کی اذان تک تو مجھے صبر کرنا ہی تھا۔ میں خود کے اوپر ضبط کرتی ہوئی فرش پر بیٹھی ہوئی تھی اور منتظر نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میرا اور کسی طرف دھیان نہیں تھا، میں صرف کھانے کی طرف دھیان رکھے ہوئے تھی کہ جیسے ہی کھانا آتا تو میں فوراً اس کے اوپر ٹوٹ پڑتی۔ ایسے ہی بھوک کی وجہ سے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھیں، اور اب مجھ سے خود پر مزید ضبط نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ایک قطار میں ایک آدمی نے کھانا بانٹنا شروع کر دیا۔ وہ باری باری سب کو ایک ایک پیکٹ پکڑا رہا تھا۔ میں بے صبری سے اپنی باری کی منتظر تھی۔ سب کو باری باری پیکٹ دیتے دیتے وہ میرے تک آ گیا، اور پھر اس نے جلدی جلدی ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا اور آگے بڑھنے لگا تو میں نے اسے کہا، مجھے ایک پیکٹ اور دے دیں، میری اماں گھر پر بھوکی اور بیمار ہیں، وہ یہاں تک نہیں آ سکتی، مجھے ان کے لیے ایک پیکٹ چاہیے۔ میں نے جیسے ہی یہ کہا تو اس نے پلٹ کر میری آنکھوں میں دیکھا، اور پھر میرا نام ماہنور ہے اور میں ایک 18 سال کی جوان لڑکی ہوں۔ میرے گھر میں صرف میں اور میری اماں ہوتی ہیں۔ ابا چند برس پہلے لاپتہ ہو گئے تھے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ابا تو بہت اچھے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اماں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی نہ تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی تنازعہ تھا، لیکن نہ جانے کیا ہوا، ایک صبح ابا گھر سے تو کام پر گئے تھے اور دوپہر تک وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتے رہے، لیکن اس کے بعد انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ نہ جانے انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ ہم نے ہر جگہ ابا کو ڈھونڈا۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں جہاں جہاں جا سکتے تھے ابا کو ڈھونڈنے وہاں گئے، لیکن ابا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ گاؤں کے بہت سارے لوگوں سے اس بارے میں پتہ کیا، بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، لیکن ابا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ اماں پہلے تو پریشان ہوتی رہی، اور پھر ان کی پریشانی پر تشویش حاوی ہونے لگی۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ ابا زندہ بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں جب کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں کسی نے مار دیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ لیکن اگر کوئی اغوا کرتا تو پیسوں کے لیے یا کسی اور چیز کے تقاضے کے لیے سامنے تو ضرور آتا، لیکن ابا کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کسی نے رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ اماں تو لاشعوری طور پر کافی دن اس بات کی منتظر رہی تھی کہ شاید ابا کی کوئی خیر خبر مل جائے، شاید کہیں سے اغوا کرنے والوں کا ہی پتہ لگ جائے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور میں جو تب صرف 14 برس کی تھی، سہمی سہمی سی اماں کے ساتھ لگی رہتی۔ ابا کا یوں اچانک کھو جانا مجھے بہت خوفزدہ کر گیا تھا، اور ہم دونوں ماں بیٹیاں ذرا سی آہٹ پر چونک اٹھتی اور پریشانی سے دیکھنے لگتی۔ ابا کے اپنے کھیت تھے جن میں وہ فصل اگاتے اور محنت مزدوری کرتے، اور پھر جب فصل پک کر تیار ہوتی تو اسے بیچ دیتے۔ ابا کو بہت اچھا منافع مل جاتا تھا۔ ہماری اچھی خاصی زمینیں تھیں، ابا بہت خوشحال کسان تھے، لیکن اب
ابا کے جانے کے بعد زمین نظر انداز ہو رہی تھی۔ اماں کو یہ کام آتا نہیں تھا، نہ ہی ابا نے کبھی اماں کو کوئی کام کرنے دیا تھا۔ لیکن اب جب ابا کو گمشدہ ہوئے اتنے دن ہو گئے تھے تو اماں کو فصل کی پریشانی ہونے لگی۔ فصل کو وقت سے ہر چیز چاہیے تھی، اور اگر فصل کا خیال نہ رکھا جاتا تو پھر اس کے خراب ہونے کا ڈر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں نے سوچا کہ کچھ وقت کے لیے کھیتوں کو ٹھیکے پر دے دیا جائے، اور اسی لیے اماں نے گاؤں میں ہی ایک مزارے کو دیکھ کر کھیت ٹھیکے پر دے دیے، اور یوں اماں کو وقتی طور پر کھیتوں کی پریشانی تو ختم ہوئی، لیکن ابا کی پریشانی بدستور قائم تھی۔ نہ جانے ابا کہاں چلے گئے تھے اور اب تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ابا کے کھیتوں کو ٹھیکے پر دیے ہوئے ابھی صرف 2 ہی دن ہوئے تھے کہ ایک صبح ہمارے گھر 2 اجنبی لوگ چلے آئے۔ اماں نے حیرانی سے ان کا استقبال کیا اور ان کی آمد کا مقصد پوچھا، اور جب انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو اسے سن کر اماں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان میں سے ایک کا کہنا تھا کہ میں فضل داد کا سوتیلا بھائی ہوں، اور وہ کھیت، زمین اور یہ گھر میرا ہے۔ یہ سب وراثت میں مجھے ملا تھا، میرے باپ نے میرے نام کیا تھا، لہٰذا فضل داد اب ان کے اوپر اپنا حق جتانا چھوڑ دے۔ ان کی بات سن کر اماں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور کہا، مجھے تو آپ کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن فضل داد تو کافی دنوں سے لاپتہ ہیں، نہ جانے وہ کہاں گئے ہیں، اب تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اماں نے ان سے یہ کہا تو وہ کہنے لگے، ہمارے سامنے یہ کہانی مت بناؤ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں فضل داد یہیں کہیں ہوگا، تم جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہی ہو، لیکن اب ایک چیز کا خیال رکھنا، یہ گھر اور وہ کھیت ہمارے ہیں، اس لیے میں تم لوگوں کو 2 دن کا وقت دیتا ہوں، وہ کھیت بھی چھوڑ دو اور یہ گھر بھی خالی کر دو۔ اس آدمی نے بڑی نفرت اور رعب سے اماں سے کہا تو اماں اس کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی، پھر اسے کہنے لگی، جب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ میں نے کھیتوں کو وقتی طور پر ٹھیکے پر دے دیا ہے کیونکہ فضل داد لاپتہ ہے، اور رہی بات اس گھر کی تو یہ گھر میرا ہے، میں کسی قیمت پر اسے خالی نہیں کروں گی۔ لیکن اس آدمی نے ایک نہیں سنی، اس کا یہی کہنا تھا کہ جتنی جلد ہو سکتا ہے اس گھر کو خالی کر دو، تم لوگوں کے پاس صرف 36 گھنٹوں کی مہلت ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے اٹھ گیا اور چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد اماں پریشانی سے میری طرف دیکھنے لگی، جبکہ مجھے خود بھی اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا کا کوئی سوتیلا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ ابا نے تو آج تک ہمارے سامنے یہ بات کبھی نہیں کی، پھر نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ رشتہ دار اتنا اچانک نکل کر سامنے آ گیا ہے اور ہمیں ایک نئی پریشانی سے دوچار کر گیا۔ تاہم 2 دن کے بعد وہ دوبارہ گھر چلا آیا اور اماں کو دھمکی دے کر گھر سے نکالنے لگا۔ ہم لوگوں نے چیخو پکار ڈال دی۔ ایک تو ابا کا اچانک لاپتہ ہو جانا ہمارے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا، اور اوپر سے اب اپنے ہی گھر سے بے گھر ہو جانا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اس طرح کے حالات کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اب اس آدمی نے ہماری ایک نہیں سنی اور ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال باہر کیا۔ ہم دونوں ماں بیٹیاں چیختی چلاتی رہ گئیں، لیکن گاؤں میں سے کوئی بھی ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر سب لوگ اس آدمی کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں۔ ادھر کتنے ہی دن ہم دونوں ادھر ادھر بھٹکتی رہیں، اور پھر جب ہمیں کہیں پر بھی پناہ نہیں ملی تو اماں مجھے لے کر شہر چلی آئیں۔ شہر میں اماں کی ایک جاننے والی تھی جو اماں کی دور پرے کی رشتہ دار تھیں۔ اماں کو ان سے مدد کی امید تھی، ان کا خیال تھا کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں پناہ دے دیں گی، لیکن جب ہم ان کے پاس پہنچے تو ان کے اپنے حالات بہت برے چل رہے تھے۔ تاہم انہوں نے کچھ دنوں کے لیے ہمیں اپنی بیٹھک میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ چند دن یہاں پر گزار لو اور پھر اپنے لیے کوئی ٹھکانہ کر لینا۔ اماں کے لیے یہ چند دن بھی بہت غنیمت تھے۔ چند دن وہاں رہنے کے بعد ہم نے اسی محلے میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا، اور اماں اسی رشتہ دار خاتون کی بدولت ہی کسی کوٹھی پر کام کرنے لگی۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ میں اور اماں حیرت سے دنگ رہ گئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اماں ابا کو یاد کر کر کے روتی رہتی۔ ابا کے بارے میں تاحال ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ یہاں پر آ کر ہم دونوں کا دل کانپ اٹھتا، لیکن ہم ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ابا کی سلامتی کی دعا مانگتے۔ یہ بات یقین کرنے میں بہت مشکل تھی کہ ابا کہیں کھو گئے ہیں، لیکن اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد
ہم دونوں ماں بیٹیوں کو ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔ ابا کی یاد اب بھی آتی تھی، لیکن اب ہمارے لیے ہمارا زندہ رہنا اور فکر معاش زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ اماں جہاں پر کام کرتی تھیں وہاں سے کچھ تنخواہ مل جاتی اور کچھ بچا ہوا سالن اور پرانے کپڑے بھی مل جاتے تھے۔ یوں ہمارا گزارا ہو رہا تھا، لیکن حالات اتنے برے تھے کہ گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وقت بے وقت اگر بھوک لگتی تو اس وقت کھانے کو کچھ میسر نہ ہوتا۔ یہاں پر شہر میں آئے ہوئے ہمیں 3 سال ہو چکے تھے اور میں اب 18 سال کی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں اماں بیمار رہنے لگیں۔ ان کی حالت ایک دم اتنی بگڑ گئی کہ مجھے انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا، اور وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ اماں کو دمے کا اٹیک ہوا ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی پہاڑ سے کم نہیں تھی جو میرے اوپر ٹوٹ پڑا تھا۔ اماں کا اچانک دمے کا اٹیک ہونا میرے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن گیا تھا۔ اب اماں سے اتنا کام نہیں ہوتا تھا، اور اماں کے ساتھ میں بھی اب اس کوٹھی پر جانے لگی تھی اور وہاں پر کام کرنے لگی تھی۔ اماں وہاں پر صرف باورچی خانے کا کام کرتی، جبکہ بھاری کام میں کرتی، کیونکہ مجھے اماں کی صحت کا خیال تھا۔ اماں کی دوائیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، کیونکہ ابھی کچھ عرصہ انہیں جاری رہنا تھا۔ ڈاکٹر نے اماں کو جو پرہیز بتایا میں اماں سے مکمل اس پر پابندی کروا رہی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی اماں کی حالت بگڑ ہی جاتی تھی۔ کوٹھی میں کام کے دوران جب اماں کی حالت بگڑی تو بیگم صاحبہ نے یہ کہہ کر کام سے نکال دیا کہ اس طرح میرا کام متاثر ہوتا ہے، میں کسی بیمار عورت کو کام پر نہیں رکھ سکتی، تم پہلے اپنا علاج کرواؤ اور پھر دوبارہ سے کام پر آ جانا۔ اماں نے ان کے آگے بہت منت کی، کیونکہ کام چھوڑ کر وہ گھر پر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس طرح تو نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی۔ تاہم بیگم صاحبہ کہنے لگی کہ تمہاری صحت ہوگی تو تم کام کرو گی، اس طرح کیسے کام کرو گی؟ لیکن بیگم صاحبہ نے اتنی مہربانی ضرور کی تھی کہ اماں کو کچھ رقم دے دی تھی۔ اماں نے یہ بھی غنیمت سمجھا اور گھر پر بیٹھ کر اپنے علاج کی طرف توجہ دینے لگی۔ تاہم وہ اب بھی اسی کوشش میں تھیں کہ ان کو کہیں کام مل جائے اور وہ کام کرتی رہیں۔ میں اب بھی کوٹھی پر جا رہی تھی، لیکن ابھی مجھے اکیلے جاتے ہوئے 15 دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات پھر اماں کو دمے کا اٹیک ہوا۔ میں اماں کو لے کر دوبارہ ہسپتال چل پڑی اور وہاں پر اماں کو داخل کر لیا گیا۔ اماں کی بیماری کی وجہ سے مجھے 2 دن چھٹی کرنا پڑی، تو جب میں 2 دن کے بعد کام پر گئی تو بیگم صاحبہ نے یہ کہہ کر کام سے نکال دیا کہ بغیر بتائے 3 دن چھٹیاں کر کے تم کام پر آؤ گی تو کیا میں تمہیں دوبارہ رکھ لوں گی؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ مجھے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن تم پھر بھی باز نہیں آئی اور اکٹھی 3 چھٹیاں کر کے بیٹھ گئی، جبکہ میں نے انہیں بتایا بھی کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہیں اچانک ہسپتال لے جانا پڑا، اسی وجہ سے میں کام پر نہیں آ سکی تھی۔ لیکن بیگم صاحبہ نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے بھی کام سے نکال دیا۔ میں مایوسی کے عالم میں گھر چلی آئی۔ اماں نے جو یوں میرا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، اللہ کوئی نہ کوئی سبب لگا دے گا۔ لیکن ابھی تک کام کا کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکا تھا، اور پھر رمضان شروع ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ ہمیشہ سے مجھے بہت پسند تھا۔ بچپن میں تو جب ابا گھر پر ہوتے تھے تو افطاری کے وقت خوب رونق ہوتی تھی۔ ابا روز تازہ پھل لے کر آتے اور اماں فروٹ چاٹ بناتی۔ مجھے فروٹ چاٹ بہت پسند تھی۔ اس کے علاوہ اماں پکوڑے اور سموسے بنا کر دیتی تو افطاری کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ لیکن اب جب سے ہم شہر آئے تھے ایک بھی روزہ ہم نے فروٹ چاٹ کے ساتھ نہیں کھولا تھا۔ آج بھی پہلا روزہ تھا اور میرے پاس پتلی سی دال اور ایک روٹی کے علاوہ افطاری کے وقت کچھ میسر نہیں تھا۔ تاہم میں نے صبر شکر کر کے اسی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ لیکن اماں رونے لگی اور مجھے کہنے لگی، ماہنور بیٹا، میں نے اور تیرے ابا نے تیرے لیے بہت سارے خواب دیکھے تھے، لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب باتیں ہی خواب ہو گئیں۔ نہ تیرے ابا کا کچھ پتہ چل سکا اور نہ ہی ہمارے پاس وہ زمین اور کھیت رہے۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے جو ہم یوں عرش سے فرش پر آ گئے۔ اماں یہ سوچ کر رونے لگی تھی، جبکہ میں انہیں دلاسا دینے لگی۔ تاہم میں خود بھی وہ سب باتیں یاد کر کے اداس ہو رہی تھی۔ ابا کا ہونا ہی کتنی بڑی نعمت تھا کہ ان کے جاتے ہی ہم سے سب کچھ چھن گیا۔ میں یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی، لیکن یہ سارے معاملے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور آج 15واں روزہ آ گیا تھا، لیکن آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اس آس پر باورچی خانے میں دوبارہ سے چلی آئی کہ شاید کچھ مل جائے، لیکن سارے ڈبے خالی پڑے تھے
اور کوئی بھی چیز باورچی خانے میں کھانے کے لیے نہیں ملی۔ اماں کی کل رات سے ویسے ہی طبیعت خراب تھی، انہیں بار بار کھانسی ہو رہی تھی اور سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ اماں کی حالت دیکھ کر بھی میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میرے پاس اماں کے علاوہ اور کون تھا؟ اور پھر گھر میں ان فاقوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ خیر میں نے پانی کے ساتھ روزہ کھول لیا، لیکن پھر سحری کرتے وقت بھی کچھ میسر نہیں تھا، اور اگلے دن افطاری کے وقت سے پہلے میری حالت غیر ہونا شروع ہو گئی اور میں کھانے کے لیے ڈھونڈنے گھر سے باہر نکل آئی۔ خیال تھا کہ محلے کی دکان سے کچھ راشن ادھار لے کر کچھ بنا لیتی ہوں، لیکن اس نے بھی راشن دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پہلے ہی آپ کی کافی رقم بقایا رہتی ہے، پہلے وہ ادا کریں تو پھر آپ کو نیا راشن ملے گا۔ اور میں چپ چاپ وہاں سے ہٹ آئی اور یوں ہی چلتے چلتے اس مزار کی طرف نکل آئی۔ سنا تھا کہ یہاں پر شام کے وقت افطاری کا کافی سامان موجود ہوتا ہے اور لوگ یہاں پر آ کر افطاری کرتے ہیں۔ میں بھی ادھر چلی آئی اور ایک قطار میں بیٹھ گئی، اور پھر جب اس آدمی نے مجھے ایک پیکٹ دینے کے بعد دوسرا پیکٹ بھی دے دیا تو وہ وہیں پر کھڑا گہری نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان آدمی تھا اور اس کا رنگ خوب گورا سفید تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر میں تھوڑا غیر آرام دہ محسوس کر رہی تھی، تاہم وہ کچھ لمحوں کے بعد وہاں سے ہٹ گیا اور پھر میں جلدی سے وہ پیکٹ لے کر گھر کی طرف چلی آئی۔ مجھے اماں کی فکر ہو رہی تھی۔ اماں یہ کھانا کھا کر دوا کھا لیتی تو ان کی طبیعت سنبھل جاتی۔ یہی سوچ کر میں جلدی جلدی گھر آ گئی۔ اماں کے ساتھ بیٹھ کر ہی میں نے بھی وہ کھانا کھایا اور شکر ادا کیا۔ آج 2 دن کے بعد پیٹ میں کچھ گیا تھا تو اس وقت بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اماں نے وہ کھانا کھا کر دوا کھا لی اور پھر سکون سے سو گئی، جبکہ میں بھی کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت بستر پر لیٹتے ہی مجھے بس اس آدمی کی نگاہیں یاد آ گئیں۔ وہ بڑی محبت اور دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، اور اسے یاد کر کے میں سوچتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، مجھے کچھ خبر نہ ہوئی۔ سحری سے کچھ دیر قبل میری آنکھ خود بخود کھل گئی، لیکن سحری میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا میں پانی کا گلاس رکھ کر بیٹھ گئی اور مختلف دعائیں مانگتے ہوئے پانی کا گلاس پیا کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ ہمارے گھر تو کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ سب کو یہی ہوتا تھا کہ کہیں ہم اس کے گھر جائیں گے تو ہمیں ان کی کوئی مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ سب کو ہمارے حالات کی وجہ سے پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب اس وقت دستک کی آواز سن کر میں حیران رہ گئی، اور احتیاطاً دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے پوچھا کون ہے، تو ایک بھاری اور گھمبیر آواز سن کر میں مزید پریشان ہو گئی۔ تاہم اس اجنبی آواز میں عزت اور احترام تھا۔ وہ کوئی مرد تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کے لیے سحری لے کر آیا ہوں۔ اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے میں نے دروازہ کھول دیا اور سامنے دیکھ کر میں حیرت کے مارے دنگ رہ گئی۔ سامنے وہی مزار والا نوجوان کھڑا تھا جو اس وقت وہاں پر افطاری کے پیکٹ بانٹ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تھوڑا حیران رہ گئی اور کہا، آپ یہاں کیسے؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل شام کو پہلی بار آپ کو مزار پر دیکھا تھا، اسی لیے اندازہ ہو گیا کہ آپ کوئی نئی لڑکی ہیں جو پہلی بار ادھر آئی ہیں۔ میں نے اپنے ملازم کو آپ کے بارے میں پتہ کرنے بھیجا تو پتہ لگا کہ آپ کے گھر کے حالات کافی خراب ہیں، اور اس کے علاوہ بیمار ماں ہیں جن کا علاج چل رہا ہے۔ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اسی لیے میں آپ کی سحری کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ اب آپ کو کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، دونوں وقت کا کھانا آپ کو یہیں پر گھر پر مل جایا کرے گا۔ اس نوجوان کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی نوجوان میری اس طرح سے مدد کرے گا۔ میں اس کی بے حد ممنون ہوتی ہوئی شکریہ ادا کرنے لگی تو وہ کہنے لگا، آپ شرمندہ مت کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا اور پھر چلا گیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، اس کا یہ دیکھنا میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز تر کر گیا تھا۔ میں سحری کا سامان لے کر اندر آ گئی۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا کہ آخر کون ہے جو تجھے صبح صبح سامان دے کر گیا ہے، اور جب میں نے اماں کو بتایا تو انہیں تو جیسے اس بارے میں یقین ہی نہیں آیا، اور وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس آدمی کو دعائیں دینے لگی جس نے ان کی اتنی مدد کی تھی۔ میں خود بھی دل میں بہت حیران تھی، جہاں ہمارے اپنوں نے ہمیں بے گھر کر دیا اور ہمارا سب کچھ چھین لیا، وہاں پر یہ ایک اجنبی کس طرح ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بات بہت حیران کن تھی، تاہم میں نے جلدی جلدی سحری کی
سب کچھ بہت مزے کا تھا۔ اتنے دنوں کے بعد اتنا پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ میں نے نماز پڑھ کر اس آدمی کے لیے ڈھیروں دعائیں کی اور مطمئن ہو کر سو گئی۔ وہ آدمی کہہ کر تو گیا تھا کہ وہ روزانہ صبح سحری اور شام کو افطاری مجھے بھیج دیا کرے گا، لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ حیران تو میں اس وقت ہوئی جب افطاری سے کچھ دیر پہلے دروازے پر دستک ہوئی اور وہی آدمی دوبارہ سے افطاری کا سامان لے کر کھڑا تھا۔ میں حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں تھوڑی شرمندہ بھی ہوئی کہ میں اس کے بارے میں غلط گمان کر رہی تھی، جبکہ وہ تو اپنے وعدے کا سچا نکلا اور افطاری لے کر آ گیا۔ شرمندہ ہوتے ہوئے میں نے افطاری کا سامان پکڑا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ چند لمحے کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ اس کا یہ دیکھنا مجھے بہت محسوس ہوتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیوں اس طرح مجھے دیکھتا ہے، لیکن اس کے اس طرح دیکھنے پر میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھیں۔ اب باقی جتنے بھی روزے رہ گئے تھے وہ روز صبح سحری اور شام کو افطاری دے کر جا رہا تھا اور میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیٹ بھر کر کھا لیتی۔ اماں بھی آج کل کافی مطمئن اور صحت مند لگ رہی تھی، کیونکہ انہیں بھی پیٹ بھر کر کھانا مل رہا تھا اور وہ باقاعدگی سے دوا استعمال کر رہی تھی۔ تاہم مجھے فکر اس بات کی تھی کہ ابھی تو رمضان ہے اور رمضان کی برکت کی وجہ سے وہ آدمی 2 وقت ہمیں کھانا دے جاتا ہے۔ جب رمضان ختم ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات اپنے آپ میں بہت بڑا سوال تھی، لیکن پھر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ تب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب لگا ہی دے گا۔ خیر و عافیت کے ساتھ روزے ختم ہو گئے اور پھر عید بھی اچھے طریقے سے گزر گئی، لیکن اب مجھے اسی بات کی پریشانی تھی کہ میں اب کھانے کا بندوبست کہاں سے کروں۔ اور پھر ایک دن یہی سوچ کر گھر سے نکل پڑی کہ دوبارہ اس بیگم صاحبہ کے پاس جاتی ہوں اور انہیں کام کے لیے پوچھتی ہوں۔ اب تو شاید وہ دوبارہ مجھے رکھ لیں، لیکن ابھی میں اس کوٹھی کے قریب پہنچی بھی نہیں تھی کہ راستے میں مجھے وہی آدمی مل گیا۔ اس نے جو یوں مجھے اس طرف آتے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا اور پریشانی سے پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا، جی میں ٹھیک ہوں، بس کام کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ میرے یہ کہنے پر وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا، کام؟ کیسا کام؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں پر پہلے بھی اس کوٹھی میں کام کرتی رہی ہوں۔ اب چونکہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں تو مجھے دوبارہ کام کی ضرورت پڑی ہے، اسی لیے ان کا پتہ کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر گہرا دکھ پھیل گیا اور پھر وہ شرمندگی سے کہنے لگا، مجھے آپ کا خیال کرنا چاہیے تھا، بس روزوں کے بعد میں کہیں چلا گیا تھا، اسی لیے آپ کے پیچھے آ نہیں سکا، لیکن آپ فکر مت کریں، آپ کو گھر بیٹھے سب کچھ ملے گا، آپ گھر واپس جائیں اور اپنی ماں کا خیال رکھیں۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں نے حیرانی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میرے دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگیں اور میں نے ایک جادوئی کیفیت میں آتے ہوئے اس سے پوچھا، آخر آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں آپ مجھے سحری اور افطاری پہنچاتے رہے؟ کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا جب میں نے آپ کو پہلی بار افطاری کا پیکٹ دیا تھا اور آپ نے اپنی امی کے لیے مجھ سے دوبارہ سوال کیا۔ وہی ایک لمحہ تھا جب میں نے آپ کی نگاہوں میں دیکھا اور میرے دل میں آپ کی محبت اتر گئی۔ اس دن کے بعد سے میں ایک لمحے کے لیے بھی خود کو آپ کی محبت سے آزاد نہیں کروا سکا۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ تاہم وہ کہنے لگا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے علم میں ہونا ضروری ہے۔ میں نے ایک دم چونک کر سر اٹھایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ کہنے لگا، دراصل میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کا سردار ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک جن زادہ کھڑا ہے، اور وہ بھی کوئی عام جن زادہ نہیں بلکہ جنات کا سردار ہے۔ خوف کے مارے میری رنگت زد پڑ گئی اور میں الٹے قدموں واپس گھر کی طرف بھاگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب تک ایک جن زادے کے ساتھ بات کرتی رہی۔ اماں نے جو میرے چہرے پر اتنا خوف پھیلے دیکھا تو ان کا دل دہل گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھیں اور پوچھنے لگی، کیا ہوا ماہنور؟ آخر تو اتنی زیادہ پریشان کیوں ہے؟ تیرے چہرے پر خوف کے سائے کیوں پھیلے ہوئے ہیں؟ اماں نے پریشان ہوتے ہوئے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے،
تو پھر میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اماں کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر ان کی اپنی آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئیں اور وہ کہنے لگی، ماہنور تو سچ کہہ رہی ہے؟ وہ جو روز تجھے سحری اور افطاری پہنچا کر جاتا تھا وہ ایک جن ذات تھا؟ اماں کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ہاں اماں تم نے بالکل ٹھیک کہا، وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں کچھ سوچ کر کہنے لگی، اسی لیے تو میں کہوں کہ ایک انسان کے اندر اتنا خلوص اور اتنی بے غرضی کیسے آ گئی؟ ایک انسان اتنا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سمجھ میں آئی وہ انسان نہیں تھا، ایک جن ذات تھا، تبھی تو وہ اتنا ہمدرد تھا کہ اس نے تیرا دکھ تیری آنکھوں سے محسوس کر لیا اور تیرے پیچھے یہاں تک چلا آیا۔ اماں کی بات پر میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اس پہلو پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں اتنا مثبت انداز میں سوچیں گی۔ میں تو اس کے جن زادہ ہونے کا سن کر ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بارے میں تو میں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ ایک جن زادہ ہو کر میری اتنی مدد کر رہا تھا، میرا اتنا خیال رکھ رہا تھا، جبکہ میں اس سے خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ آئی۔ مجھے خود سے بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ کل اسی جگہ پر جا کر اس سے معافی مانگ لوں گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہی سوچ کر میں مطمئن ہو کر لیٹ گئی، تاہم اس کی وہ دو نگاہیں بار بار میرے خیال میں آتی رہیں اور اس کا دیکھنا مجھے بے حد بے چین کرتا رہا۔ اگلے دن میں دوبارہ اسی جگہ پر چلی گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے ایک طرف سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں فوراً اس کی طرف لپکی۔ اس نے جو یوں بے چینی سے مجھے آتے دیکھا تو کہنے لگا، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کی فکر مندی مجھے مطمئن کر گئی اور میں نے اسے کہا، دراصل میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہے، لیکن اس نے ایک دم میرے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جنات کے بارے میں سن کر لوگ اسی طرح کا رد عمل دیتے ہیں، تم نے کچھ الگ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ انوکھا کیا ہے، لیکن خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ تم میرے خلوص اور محبت کو سمجھ گئی اور اب آگے بھی میری محبت کو سمجھو گی۔ اس نے شوخی سے کہتے ہوئے میری طرف دیکھا تو میں نے ایک دم سر جھکا لیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس کی محبت مجھے بھی اپنے دل میں محسوس ہوتی تھی، اس کا دیکھنا مجھے بھی اچھا لگتا تھا، لیکن ایک بات اندر ہی اندر مجھے بے چین کرتی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور جنات تو انسانوں جیسے نہیں ہوتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دونوں کی محبت اپنی منزل تک بھی پہنچے؟ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی؟ ایک دن بھی جب میں اسے نہیں دیکھتی تھی یا ملتی نہیں تھی تو مجھے چین نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آہستہ آہستہ ہم روز ملنے لگے اور ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے۔ ایک دن یوں ہی باتوں کے دوران اس نے ابا کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، جسے جان کر وہ خود بھی بہت افسردہ ہوا اور کہنے لگا، تمہارے ابا کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اگر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں، اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم اس معاملے کا ضرور پتہ لگائیں گے۔ اس جن زادے جس کا نام ذیشان تھا کی بات سن کر میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں ابا کا پتہ چل جائے؟ تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلانے لگا اور کہنے لگا، سب کچھ ممکن ہے، تم کل ہی گاؤں چلنے کی تیاری کرو، ہم تمہارا گھر اور زمین تمہارے ان لالچی رشتہ داروں سے واپس لیتے ہیں، اور تمہارے ابا کے بارے میں بھی انہی سے کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ اس جن زادے ذیشان کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی، تاہم مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ہمیں وہ گھر اور زمین واپس بھی مل سکے گی یا نہیں۔ اماں گاؤں واپس جانے پر راضی نہیں تھی، ان کا کہنا تھا کہ یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، لیکن میں نے اماں سے کہہ دیا کہ آپ اطمینان رکھیں، ذیشان سب کچھ سنبھال لے گا، اس نے وعدہ کیا ہے۔ اماں دل ہی دل میں بہت پریشان تھی اور سارے راستے وہ قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر میرے اور اپنے اوپر دم کرتی رہیں۔ اماں کی یہ پریشانی دیکھ کر میں دل ہی دل میں فکر مند ہو رہی تھی۔ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پھر ایک دم کہنے لگے، تم لوگ یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم لوگ کہیں مر آ گئی ہو، لیکن اب تمہارا یوں اچانک دوبارہ آنا، آخر معاملہ کیا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا،
کہ مجھے اپنا گھر اور زمین واپس چاہیے جس کے اوپر آپ لوگوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرے نڈر انداز کو دیکھتے ہوئے اس آدمی نے بڑی غور سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ گھر بھی میرا ہے اور وہ زمین بھی میری ہے۔ تم جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ، ورنہ تمہیں بھی تمہارے باپ کی طرح زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی، جبکہ اماں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں نے جو کچھ سنا تھا، اور پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا کہا ہے تم نے ابھی؟ کیا کیا تھا میرے ابا کے ساتھ؟ میں نے جذباتی ہوتے ہوئے آگے آ کر اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے، تمہارا باپ میرا حصہ نہیں دے رہا تھا، کلہاڑی کے وار کر کے مار ڈالا اور زمین میں گاڑ دیا، اپنے ہی کھیتوں میں وہ مٹی ہو گیا۔ اس نے اتنی بے رحمی اور سنگ دلی سے کہا جیسے کسی معمولی سے جانور کا ذکر کر رہا ہو، جبکہ وہ میرے باپ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ابا کے بارے میں جان کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں بھی بلک بلک کر رونے لگی۔ ہم اتنے عرصے سے ایک امید پر جی رہے تھے کہ شاید کسی روز وہ واپس آ جائے، لیکن آج وہ امید ختم ہو گئی تھی۔ اس ظالم انسان نے نہ صرف میرے باپ کو مار کر زمین میں دفنا دیا، بلکہ اتنا عرصہ اس نے ہم سے یہ خبر چھپائے رکھی۔ میرا باپ تو بہت نیک اور اچھے دل کا آدمی تھا، نہ جانے اس کا انجام ایسا کیوں ہوا۔ میرا دل گہرے دکھ سے بھر گیا اور آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو ابا کے ماتم کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ کتنی دیر اپنے اندر کے غم اور غصے کو سنبھالتے ہوئے میں ایک دم آگے بڑھی اور اس شخص کو گریبان سے تھام لیا۔ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی۔ اس نے ایک دم میرے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا اور کہنے لگا، لڑکی، میں آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں، یہاں سے اپنی ماں کو لے کر چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا۔ قریب تھا کہ میں نیچے گر جاتی۔ مجھے کسی نے تھام لیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ذیشان تھا۔ ذیشان کو دیکھ کر ایک دم مجھے جیسے ہمت ملی، تاہم ذیشان نے مجھے آنکھوں میں اشارہ کیا تو میں خاموشی سے اماں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ وہ شخص ذیشان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ذیشان ایک دم آگے بڑھا اور اس سے کہنے لگا، میں جو کوئی بھی ہوں، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو اور اس طرح ان کا حق کھاؤ۔ وہ یتیم لڑکی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی یتیم کا مال کھاتے ہوئے؟ ذیشان نے اسے سخت لہجے میں کہا، جبکہ وہ ڈھٹائی سے کہنے لگا، یہ گھر، یہ مال، یہ زمین جائیداد سب میرا ہے، اور میں یہ بات کتنی دفعہ تم لوگوں کو بتاؤں؟ کاغذ دیکھنا چاہتے ہو تو میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس آدمی نے بڑی ڈھٹائی سے ذیشان کو کہا، جبکہ ذیشان کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم نے منشی کو چند روپوں میں خرید لیا تھا اور یہ نقلی کاغذات بنوا کر اپنے پاس رکھ لیے۔ مجھے ان کاغذات کا ڈراوا مت دو، میں تمہاری حقیقت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ذیشان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا اور ایک دم اس کو گردن سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس شخص کی آنکھیں خوف کے مارے ابل پڑیں اور آواز جیسے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن ذیشان اس کے اوپر بالکل رحم نہیں کھا رہا تھا، اور مجھے بھی اس شخص کے اوپر رحم نہیں آ رہا تھا جس نے میرے باپ کو قتل کر کے اسی کے کھیتوں میں اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد ذیشان نے اسے چھوڑا اور زمین پر پٹخ دیا تو وہ بری طرح کھانسنے لگا اور کہنے لگا، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، میں یہ زمین اور کھیت سب کچھ دے دیتا ہوں، بس مجھے مت مارو، مجھے کچھ مت کہنا، بے شک سب کچھ لے لو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ذیشان کی منتیں کرنے لگا۔ ذیشان نے اسے سختی سے کہا کہ فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے جاؤ، دوبارہ کبھی ادھر کا رخ مت کرنا، ورنہ تم جانتے نہیں میں ایک جن زادہ ہوں اور جنات کا سردار ہوں، میں تمہیں ایسا نقصان پہنچاؤں گا کہ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ ذیشان کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک اور صفاکی تھی کہ میں خود بھی کانپ اٹھی۔ اس نے بھی فوراً اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذیشان مجھے میری زمینیں اور گھر واپس دلانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں خوشی کے مارے رونے لگی اور ذیشان کا شکریہ ادا کرنے لگی، جس کی بدولت آج میں واپس اپنے گھر میں آ چکی تھی۔ مجھے میرے ابا کے کھیت واپس مل گئے تھے۔ حیرانی کے مارے میں سارے گھر میں گھومتی ہوئی وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اماں بھی یہاں پر آ کر بہت خوش تھیں، اور اب ہم نے نئے سرے سے سارے گھر کو سیٹ کیا۔
کھیتوں کو اماں نے دوبارہ سے انہیں ٹھیکے پر دے دیا اور نئے سرے سے وہاں پر کام ہونے لگا۔ زندگی کی جو مشکلات آئی تھیں وہ اب کافی حد تک دور ہو چکی تھیں۔ میں اور اماں یہاں پر خوش اور مطمئن رہ رہے تھے۔ اپنے گھر آ کر ہمیں دلی طور پر سکون محسوس ہوا تھا، لیکن اس سب کے دوران ابا کی یاد کبھی دل سے محو نہیں ہوئی۔ ابا نے جس طرح اپنی جان گنوا دی، مجھے اس بات نے کئی دنوں تک افسردہ کیے رکھا۔ میں جو ایک آس پر جی رہی تھی کہ شاید کسی دن ابا اچانک واپس آ جائیں، میری وہ آس بھی ختم ہو چکی تھی اور اماں بیچاری کا بھی دل بہت برا ہوا تھا۔ ابا کی یاد ہمیں حوصلہ دیتی تھی اور ان کے زندہ ہونے کی امید ہمیں ہمت دلاتی تھی، لیکن اب وہ ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اماں نے گھر میں ابا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا۔ تبھی سارے گاؤں کو ابا کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج ہی ابا کا انتقال ہوا ہے۔ سارے گھر پر سوگ اور ماتم کی کیفیت طاری تھی۔ اس دن کے بعد سے ذیشان کافی دن نہیں آیا، اور میں بھی چونکہ ابا کے سوگ میں مبتلا تھی، اسی لیے میرا بھی دھیان اس طرف نہیں گیا۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی وہ چلا آیا۔ اسے سامنے دیکھ کر میں خوش ہو گئی، جبکہ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ مسئلوں میں گرفتار تھا۔ میرے قبیلے میں کچھ ایسے مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی ہے، اور میں ابھی کچھ دن ادھر ہی مصروف رہوں گا۔ تم تب تک اپنا خیال رکھنا اور اپنی اماں کا بھی خیال رکھنا۔ میں تمہیں صرف یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ ذیشان شاید مجھ سے صرف ملنے کے لیے ہی آیا تھا اور یہی بتانے کے لیے آیا تھا، تاہم یہ سن کر میں قدرتی طور پر پریشان ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے ابا کو کھو دیا تھا، اور اب ذیشان بھی عجیب باتیں کر رہا تھا، لیکن میں اسے روکنے پر قدرت نہیں رکھتی تھی۔ اس کے قبیلے کے کچھ مسئلے مسائل تھے، وہ قبیلے کا سردار تھا، اسے وہ مسئلے مسائل حل کرنے ہی تھے۔ اگر وہ نہ جاتا تو شاید معاملات اور خراب ہوتے۔ یہی سوچ کر میں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ ذیشان خود بھی بہت زیادہ اداس تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں جب واپس آؤں گا تو پھر ہم شادی کر لیں گے، میں تمہیں اپنے قبیلے کی سردارنی بنا کر لے کر جاؤں گا۔ ذیشان کی بات سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا، تاہم اس کے جانے کی جو اداسی تھی وہ کئی دنوں تک قائم رہی۔ ہر ایک آہٹ پر میں چونک کر دیکھنے لگتی کہ شاید وہ آ گیا ہے، لیکن کتنے ہی دن گزر گئے اور ذیشان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اماں آج کل میرے حوالے سے بہت پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ ذیشان کو گئے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا اور اس کی یاد میرے دل سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے آنے کی امید اب بھی باقی تھی، جس طرح میں نے ابا کے آنے کی امید کبھی ختم نہیں کی تھی، اسی طرح ذیشان کے آنے کی آس میرے دل میں اسی طرح زندہ تھی۔ لیکن اماں کا خیال تھا کہ ذیشان اب واپس نہیں آئے گا، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کر لو۔ جبکہ مجھے اماں کی اس بات پر اعتراض تھا، اور میں نے انہیں یہی کہا کہ جب تک ذیشان کا کچھ پتہ نہیں چل جاتا تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اماں تو میری ماں تھیں اور میرے بارے میں فکر مند رہتی تھیں۔ جس طرح کے حالات سے گزر کر ہم دوبارہ اپنے گھر میں پہنچے ہیں، اماں کو اسی بات کی فکر تھی کہ اگر کبھی دوبارہ ہم پر اسی طرح کے حالات آ گئے تو پھر میں کس طرح رہوں گی۔ اور اماں کو اب اپنی زندگی کی طرف سے بھی بے یقینی ہونے لگی تھی، کیونکہ ابا کے انتقال کے بارے میں جان کر اماں بہت زیادہ نا امید ہو چکی تھی اور وہ ہر وقت غمزدہ رہتی تھی۔ لیکن میں ذیشان کے آنے کی امید ختم نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اماں کو صاف صاف منع کر دیا اور یہی کہا کہ آپ مجھے ابھی ذیشان کا انتظار کر لینے دیں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ واپس لوٹ کر آئے گا۔ تاہم اماں نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا ہو، جیسے انہیں اس بات کا یقین نہ ہو کہ ذیشان واپس آئے گا، لیکن مجھے اس کا پورا یقین تھا کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ اور پھر ذیشان کے جانے کے 5 سال کے بعد وہ اچانک ایک دن واپس چلا آیا۔ وہ بہت پشیمان اور پریشان تھا، لیکن میں اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھی اور فوراً بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ جا لگی۔ ذیشان نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور کہنے لگا، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے آنے میں اتنی دیر ہو گئی۔ جبکہ میں نے اسے کہا، معذرت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرا انتظار لا حاصل نہیں رہا اور تم واپس آ گئے۔ میں نے مطمئن انداز میں ذیشان سے کہا تو وہ مسکرا دیا، اور پھر ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ذیشان نے اپنے سارے شوق پورے کیے اور اماں نے بھی اپنے سارے چاؤ پورے کیے تھے۔ اماں کو حالانکہ اس کے آنے کی امید نہیں تھی، لیکن جب وہ آ گیا تو سب سے زیادہ خوش اماں ہی تھی۔
اور جس طرح پھر اماں نے چند دنوں میں ہی شادی کی تیاری کی وہ بات قابل تعریف ہے۔ ذیشان اپنے وعدے کے مطابق مجھے اپنے قبیلے کی سردارنی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور وہاں پر جس طرح میرا شاندار طریقے سے استقبال ہوا یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، اور میں بہت خوش تھی کہ وقت نے میرے فیصلے کو بالکل درست ثابت کر دیا۔ میرا انتظار لا حاصل نہیں رہا اور ذیشان کی محبت مجھے نصیب ہوئی۔ جس طرح اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے محبت اور عزت دی، آج اماں بھی میرے اس فیصلے پر بہت خوش ہوتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ میں نے تو جذباتی ہو کر سوچا تھا، لیکن تم نے جس طرح اپنی محبت پر یقین کر کے ذیشان کا انتظار کیا تھا، تمہاری محبت سچی تھی، وہ اسی لائق تھا کہ اس کا انتظار کیا جاتا، اور اس کے لیے تو ساری عمر بھی انتظار کیا جا سکتا تھا۔ اماں کے منہ سے ذیشان کے بارے میں یہ الفاظ سن کر میں خوش ہو گئی۔ میری زندگی اب کافی پرسکون ہو گئی تھی، ساری تلخ یادیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں، زندگی میں اب صرف محبت باقی تھی اور ذیشان کا ساتھ تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔